تشویشناک ہے۔ 2019 میں احتجاجوں کا سلسلہ چلا، پھر بندشیں چلی اور کاروبار صفر ہو گیا۔ اس کے بعد 2020 آتے آتے بھی معاملات سدھرے نہیں اور کورونا وائرس نے رہی صحیح کسر پوری طرح سے نکال دی، جس کی وجہ سے تاجر انجمن اپنی طرح سے پریشان ہے اور جو لوگ بینک سے قرضہ لے رہے تھے انہیں واپس ادائیگی کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاستی انتظامیہ اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اگر تاجروں کے لیے ایک راحت دے دی تھی کہ ان پر جو ٹیکسز ہے یا جو انٹرسٹ ہے اس میں تھوڑی سی رعایت دیکھنے کو ملے گی، لیکن ابھی تک بھی وہ پوری طرح سے حکم نامہ نافذ العمل نہیں ہوا ہے۔ جہاں ایک طرف سے یہ کہانی ہے، وہیں پر ابھی تک کی دوسری بڑی خبر اسی خبر کے ساتھ جو انتہائی اہم ہے۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اب سرفاسی قانون جلد لاگو ہو جائے گا، جس کا نفاذ ہونے جا رہا ہے، اور اس بیچ یو ٹی میں سبھی ضلع میجسٹریٹس کو ایک فہرست سونپی گئی ہے، جہاں بینک کے پاس گروی جو املاک رکھے گئے تھے وہ اب باضابطہ اس قانون کے تحت نیلام کر دیے جائیں گے، اور سرفاسی قانون کا اطلاق جموں کشمیر میں ہونے کے بعد بینک اور مرکزی وزارت خزانہ نے یہ مشترکہ طور پر کافی دنوں تک چلی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ سبھی ضلع میجسٹریٹس کو ایک فہرست تیار کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی بینکس کے پاس جو املاک رکھا ہے، لونز کے بدلے املاک جو گروی رکھا تھا، وہ اب باضابطہ نیلام کر دیا جائے گا۔ بڑی خبر ہم آپ کو جموں کشمیر سے بتا رہے ہیں، جہاں پر مرکزی وزارت خزانہ اور جموں کشمیر وزارت خزانہ کے اعلیٰ افسروں کے بیچ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار نشستیں ہو رہی تھی۔ بعد میں بینک جو سرکاری اور غیر سرکاری بینک جموں کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی میٹنگیں الگ سے مرکزی وزارت خزانہ کے اندر ہوئی ہے، لسٹیں فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سرفاسی ایکٹ جو آلریڈی جموں کشمیر کے اندر نافذ العمل ہے، اس کے تحت مارٹیگیج پراپرٹیاں جو ہے وہ لے لی جائیں گی، ٹیک اوور کری جائیں گی، اور اس سلسلے میں باضابطہ طور پر سرکار کی طرف سے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پر کارروائی کرے، اور سرفاسی ایکٹ کے تحت جو پرسکرائبڈ وقت دیا گیا ہے 60 دن یعنی 2 مہینے کا وقت جو ہے، اس وقت کے تحت جن لوگوں کے نوٹسیں گئی ہیں اس کے بعد اگر ان کی کرکی کرنی ہے، نیلامی کرنی ہے، اس میں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں پر انہیں لگتا ہے، ڈی ایمز کو لگتا ہے کہ نوٹس دینے کی ضرورت ہے تو وہ اس ایکٹ کے تحت جلدی سے کام کرے۔ سبھی اپلیکیشنز انڈر سیکشن 14 ایکٹ کے تحت جو ہے وہ لائی گئی ہیں، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اس پر کارروائی بہت جلد ہوگی، اور سبھی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے کہا گیا کہ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کل ملا کر دیکھیں تو اس سال کے آخر تک، مالی سال یعنی مارچ تک، مزید 1.20 لاکھ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ نان پرفارمنگ ایسٹس کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں، این پی اے ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ این پی اے کیوں ہوں گے؟ تجارت ہے نہیں، قرضہ لیا تھا، واپسی دینے کا کوئی راستہ ہے نہیں، اور اس لیے این پی اے ہونا ان کا طے ہے، اور مانا جا رہا کہ تقریباً 1.20 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ این پی اے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرفاسی ایکٹ آلریڈی انفورس ہے، اب اس کا اطلاق جو ہے وہ زمین پر آپ کو دکھے گا۔ مرکزی وزارت خزانہ کی طرف سے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ قانون کی نفاذ کے لیے تیزی لائیں، اور اگر نوٹسیں جاری کرنی ہے تو نوٹسیں کرے، اور اگر نوٹسیں جاری ہوئی ہیں تو کرکی کا سلسلہ بھی تیز کرے، نیلامی کا سلسلہ بھی تیز کرے، کیونکہ سارا اختیار بینکوں کے پاس ہے، اور بینک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور سیٹ نارم کو دھیان میں رکھتے ہوئے کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے یہ انتہائی بڑی خبر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ تاجر اور عام لوگوں کی طرف سے بھی سرکار کے سامنے بہت بار یہ ایشو رکھا تھا کہ پچھلے 2 سال کے دوران جو مالی معاملات جو جس طریقے کا معاملہ چل رہا ہے جموں کشمیر کے اندر، تجارت صفر ہے اور اس بھی بینکوں کا بہت زیادہ پریشر بھی ہے، تو اب اس میں یہ خبر کہ ایک طرف سے لیفٹیننٹ گورنر نے کچھ رعایت دینے کا اعلان کیا تھا جو ابھی تک بھی نافذ العمل نہیں ہوا ہے، اور دوسری طرف سے ایکٹ کی تحت کارروائی کو تیز کرنے کی بات مرکزی وزارت خزانہ کی طرف سے رکھی جا رہی ہے۔ ذرائع سے ہم آپ کو بڑی خبر اس وقت بتا رہے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہے، سرکاری ذرائع جو دلی اور سری نگر کے اندر ہے، ان کے ہائیسٹ آفیشل سے یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کارروائی کے لیے کمر کس لی گئی۔